طریقت باطن شریعت کو کہا جاتا ہے. شریعت ظاہر ہے، ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے. لکل ظاہر باطن. یہ شریعت کے جو احکام قلب رسول پہ نازل کیے گئے، یہ فائنل ورڈ کہ جو باقی تمام سابقہ شرائع کے لیے ناسخ ہیں، انویلیڈیٹ کر رہے ہیں، یہ سب سے عظیم ترین کامل ترین شکل ہے الہی احکام کی. یہ احکام ہیں جو کلیدیں ہیں سعادت تک پہنچنے کی. ان کے اوپر اگر انسان کامل طور پہ عمل کرے گا تو شریعت کے راستے سے طریقت تک پہنچا جاتا ہے، جو کہ باطن شریعت ہے. طریقت باطن شریعت، اور شریعت اور طریقت کا امتزاج کیا جائے، ان کو ملا لیا جائے، تو اس کے بعد انسان حقیقت تک پہنچتا ہے کہ جو انسان کی اصل منزل ہے. صلوات پڑھی ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مگر یہ محبت والوں کا راستہ ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن کو خدا اور رسول و اہل بیت سے محبت ہو. اسی لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ محبت وہ سرمایہ دین ہے جسے ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. انسان گناہ بھی کر بیٹھے تو توبہ کر لینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں اتنا آگے نکل جائے کہ یہ محبت ختم ہو جائے، کچل دے انسان محبت کو، دل سے نکل جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ تھوڑا بہت رمق باقی رہے، جیسے بشر حافی کے اندر محبت باقی تھی. گانا ہو رہا ہے، گانے کی بزم ہو رہی ہے گھر کے اندر، اور مولا امام کاظم علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے بشر کے گھر کے سامنے. بعض لوگ ہیں نا اپنے بچوں کی بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مولانا ہمارے بیٹا تو میرا بڑا عمدہ، ہاں بس نماز نہیں پڑھتا، کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتا ہے، مگر ویسے بہت شریف بچہ ہے. یعنی شرافت کی بھی اپنی اپنی تعریفیں. یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، جھوٹ بھی بول دیتا ہے، جو کہ ساری برائیوں کی کلید جھوٹ ہے، وہ بھی بول دیتا ہے، مگر بچہ بہت اچھا ہے، ویسے بہت اچھا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو محبت کو باقی رکھنا چاہیے. اور امام کاظم علیہ السلام کا جب گزر ہو رہا ہے، آپ نے سنا کہ بشر کے گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے. سماع اللغو حرام نہیں ہے، لغو کا سننا اسلام میں حرام نہیں، استماع اللغو حرام ہے. یعنی listening, there is a difference between hearing and listening. اگر آپ توجہ دے کے کھڑے ہو جائیں، سننا شروع کر دیں، محسوس ہونا شروع کر دیں، توجہ دے کے سنیں، یہ حرام ہے. کان میں پڑ جائے آواز تو اسے حرام نہیں کہا جاتا. تو امام کاظم علیہ السلام کے کان میں آواز پڑی لہو کی، معصوم ہیں، وہ کسی کے حرام کو اگنور نہیں کر سکتے. وہ ہم گناہ گاروں کی طرح سے نہیں ہیں کہ لوگوں کا حرام دیکھیں اور پھر ذاتی تعلقات بچانے کے لیے اگنور کر دیں. نہیں، کیونکہ ان کی زوجہ کے میرے زوجہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لہٰذا ہم تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے. اللہ سے بھلے تعلقات خراب ہو جائیں نعوذ باللہ، مگر ہمارے مومنین سے ذاتی روابط خراب نہ ہونے پائیں، اس لیے امر بالمعروف کو ٹھپ کر دیا جائے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا کہ امام معصوم ایسا کام کبھی بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. تو امام نے یقیناً امر بالمعروف کیا. کس طریقے سے کیا؟ اس کی خادمہ کوڑا پھینکنے کے لیے دروازے پہ آئی، اور جو کوڑا پھینکنے کے لیے دروازے کے باہر آئی تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا مالک آزاد ہے یا غلام؟ اس کنیز نے جواب دیا کہ میرا مالک جو ہے وہ آزاد ہے، یعنی مقصد یہ کہ کوئی غلام نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لو کان حرا لخاف من مولا، لو کان عبدا لخاف من مولا ہو. اگر وہ غلام ہوتا، اگر وہ بندہ ہوتا، اگر وہ عبد ہوتا تو اپنے مولا سے ضرور ڈرتا. مولا تو خدا ہے. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا ان اللہ مولایا، پیغمبر نے فرمایا غدیر کے خطبے میں. تو انسان اگر عبد الہی ہوگا تو یقیناً اللہ سے ڈرے گا. اگر ہم اپنے کو آزاد سمجھتے ہوں تو پھر انسان نہیں ڈرتا. یہ جملہ آپ نے کہا، اور معصوم کے دہان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں کیا معجزانہ تاثیر.
مگر معجزانہ تاثیر بھی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ جن کا قلب خود مستعد اور آمادہ ہو سننے کے لیے. نا معصوم کا کلام تو امام حسین کا کلام بھی وہی معصوم کا معجزانہ کلام ہے جو اشقیاء کے سامنے آپ نے 3 خطبے دیے ہیں مگر کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو امام کے معصوم کے کلام میں تو کوئی نقص نہیں ہے, کہیں بھی کوئی نقص نہیں ہے. سننے والوں ریسیپینٹ کے ریسیپشن کا پرابلم ہے. روح کے اندر اتنی گناہ کی ظلمتیں انبار لگ گیا ہے ظلمات کا کہ اب نورانی کلام کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. معصوم کے کلام میں کوئی نقص نہیں ہے, نہ ان کے وے آف پریزنٹیشن میں کوئی نقص ہے. انسان کی روح کے اندر وہ نورانیت ختم ہو چکی ہے, شقی القلب ہو گیا ہے. اسی لیے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ انسان قساوت قلبی کے درجہ, جو کہ شقاوت سے پہلے کا درجہ ہے, قساوت کے درجے تک واپس آ جائے توبہ کر کے, مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا نہ چلا جائے بلا توبہ کہ یہاں تک کہ انسان شقاوت کے مرحلے پہ پہنچ جائے. شقاوت کا مرحلہ جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. اگر انسان شقی القلب ہو جائے اب وہاں سے واپس نہیں پلٹ سکتا. لہٰذا امام نے بھی فرما دیا تھا کہ نصیحتیں میں کر رہا ہوں مگر میں جانتا ہوں کہ میری نصیحتوں کا تم پہ اثر نہیں ہوگا. قد ملئت بطونکم من الحرام, یقیناً تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. یہ تو مولا کا ارشاد گرامی ہے. سب کربلا کے تمام اشقیاء حرام خور ہیں, کوئی شک نہیں ہے. نہ فقط حرام خور ہیں بلکہ ولد الحرام بھی ہیں. اور یہ حدیث جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ہے. کیونکہ مولا کی شہادت کے بعد جب آپ امام حسین کے جسد اطہر کے پاس آئی ہیں تو وہ ہستی سیدہ زینب کی وہ ہستی کہ جو علم لدنی کی مالک ہیں, جن کو علم اللہ کی طرف سے اشراق سے عطا کیا گیا. انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ, جیسے امام سجاد نے فرمایا تھا آپ ایسی عالمہ ہیں جس کو پڑھایا نہیں گیا, یعنی دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا, آپ کے اوپر علم اللہ نے نازل فرمایا آپ کے قلب پہ. وہ عالمہ جو علم لدنی رکھتی ہیں. کیا فرمایا تھا شہزادی زینب نے؟ فرمایا تھا کہ ھذا حسین مرمل بالدماء قتیل اولاد البغایا. اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرما رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو میں فرما رہی ہیں کہ یہ حسین ہے کہ جو خون میں آغشتہ ہے. اور پھر فرمایا کہ مقطع الاعضاء, ان کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. قتیل و اولاد البغایا, بدکار عورتوں کے اولادوں کے ہاتھ قتل ہونے والے. معلوم ہوا کہ تمام کے تمام اشقیاء ولد الحرام ہیں. نہ فقط ان کے پیٹ میں حرام ہے بلکہ خود بھی نطفہ حرام ہے. مار ہی نہیں سکتا کسی معصوم کو ولد الحرام کے علاوہ. یہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ لا یقتل الانبیاء. علامہ سید عبداللہ شبر عراق کے بہت بڑے عالم تھے جن کی معروف کتاب ہے مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار, جس میں انہوں نے صرف معصومین کی پیچیدہ حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے. کچھ حدیثیں بظاہر بڑی آسان لگتی ہیں دیکھنے سے مگر کچھ حدیثیں بڑی پیچیدہ ہیں جن کا معنی سمجھنا آسان بات نہیں ہے جب تک انسان علم الحدیث کا ماہر اور علم فقہ الحدیث کا ماہر نہ ہو. تو ان میں سے ایک حدیث یہ بھی نقل کی ہے علامہ سید عبداللہ شبر رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح الانوار میں کہ لا یقتل الانبیاء و اولاد الانبیاء الا اولاد الزنا, کہ انبیاء کو کوئی قتل نہیں کر سکتا, نہ اولاد انبیاء کو کوئی قتل کر سکتا ہے سوائے اولاد زنا کے. صرف اولاد زنا ہیں جو قتل کریں گی انبیاء کو اور ان کے فرزندوں کو. تو میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ محبت کی رمق باقی رکھنی چاہیے. گناہوں کا اتنا انبار نہیں لادنا چاہیے کہ انسان کے دل سے محبت اہل بیت نکل جائے آہستہ آہستہ کر کے. تو مولا نے فرمایا کہ لو کان عبدا لخاف من مولاہ. معلوم ہوا کہ اگر بشر جو ہے بندہ ہوتا یعنی خدا کا عبد ہوتا تو یقیناً ڈرتا اپنے مولا سے. اب یہ کنیز کے محو گفتگو ہے, امام کاظم علیہ السلام سے تھوڑی تاخیر ہوئی. اب جو اندر پہنچی تو بشر نے سوال کیا کہ آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ تو جواب دیا کہ ایک اجنبی شخص گزر رہا تھا گلی سے,
اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہارا مالک جو ہے، یہ جو شخص ہے اس گھر کا، ان ادر ورڈز یہ